بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب ہی لوگوں نے ابن سیاد کا نام سنا ہوگا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دجال کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی پیدائش 7ویں صدی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس کا نام عبداللہ ہے، لقب صاف، کنیت ابن سیاد یا ابن سعید۔ مدینہ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ لڑکا بچپن ہی سے شعبدہ بازی دکھاتا اور عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے اوپر وحی یا القا آنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اپنی پراسرار باتوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کی ماں اس کی پراسرار حرکتوں سے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا معائنہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کو دیکھنے کی غرض سے چند صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سنن ترمذی حدیث 2299 باب 63 ابن سیاد کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کو دیکھنے کے لیے چلے۔ وہ بچوں کی ایک ٹولی کے ساتھ بنی مغالہ کے ٹیلوں میں کھیل رہا تھا۔ ابن سیاد قریب بلوغ تھا، اسے کچھ پتہ نہ لگا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا، پھر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دبوچا، پھر فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس غیب کی کون سی چیز آتی ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس ایک سچی اور ایک جھوٹی بات آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے اوپر تیرا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے لیے دل میں ایک بات چھپاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 دل میں چھپا لی۔ ابن سیاد نے کہا، وہ چھپی ہوئی چیز دخ ہے، یعنی دھواں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہو تجھ پر، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ حقیقی دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ مسیحی دجال ہے جس کے متعلق قرب قیامت میں ظہور کی خبر دی گئی ہے، لیکن فاطمہ بنت قیس کی روایت سے، جس میں تمیم داری نے اپنے سمندری سفر کا حال بیان کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قطعیت اس بات میں ہے کہ ابن سیاد دجال اکبر نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔
ابن سیاد ان دجاجلہ کذابین میں سے ایک ہے جن کے ظہور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور ان میں سے اکثر کا ظہور ہو چکا ہے۔ رہے وہ صحابہ جنہوں نے وثوق کے ساتھ قسم کھا کر ابن سیاد کو دجال کہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اسے دجال کہا گیا اور آپ خاموش رہے، تو یہ سب تمیم داری والے واقعے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ابن سیاد خود کو دجال کہلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مسلمان بھی ہوا، حج و عمرہ بھی ادا کیا اور جہاد میں بھی حصہ لیا، لیکن دجالی نشانیوں کی وجہ کر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی مرا، وہیں دفن ہوا، اور بعض کا خیال ہے کہ وہ جنگ حرہ تک دیکھا جاتا رہا، حرہ کے دن غائب ہو گیا، پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دجال کے لفظی معنی کے لحاظ سے ابن سیاد بھی دجالوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اس کے سارے کاموں میں دجل اور فریب کا پورا دخل تھا۔ ایسے لوگ امت میں بہت ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ان کو دجالون، کذابون کہا گیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو دجالوں اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔